پھر کیا فرمایا؟ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اللہ نے مومنوں کے دلوں میں باہم الفت ڈال دی. لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اگر تم خرچ کر دو جو کچھ زمین میں ہے سارے کا سارا، مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، تم ان کے دلوں میں محبت نہیں ڈال سکتے تھے. وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، لیکن اللہ نے ان کے درمیان الفت پیدا کی. إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، بے شک وہ غلبے والا ہے، حکمت والا ہے. یہاں سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے، اور وہ کیا کہ مسلمانوں کی قوت کا راز ان کے آپس کے اتفاق، اتحاد اور باہمی محبت میں ہے. اس کی فکر کرنی چاہیے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات شأننا واہدنا سبل السلام. اے اللہ ہمارے دلوں کے درمیان الفت پیدا کر دے اور ہمارے آپس کے تعلقات کی اصلاح کر دے، ہماری حالت کو بہتر بنا دے اور ہمیں سلامتی کے راستے کی رہنمائی کر. پیچھے بھی سورۃ آل عمران میں آپ پڑھ چکے ہیں، فاذکروا اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم، یاد کرو جب کہ تم دشمن ہوا کرتے تھے تو اس نے تمہارے درمیان محبت پیدا کر دی. تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ جب مسلمانوں کے اندر اتحاد رہا، آپس کی محبت رہی، وہ ایک مضبوط قوت رہے، دشمن کبھی ان پہ غلبہ نہ پا سکا. لیکن جب مسلمانوں میں آپس میں اختلافات پڑے تو اس وقت دشمن ان پہ غالب آیا. آپ نے تاریخ پڑھی ہوگی کہ ہلاکو خان نے جب بغداد پہ حملہ کیا تھا تو اس وقت مسلمانوں کی حالت کیا تھی کہ آپس کا اختلاف اور فقہی موشگافیاں اور دین کی اصل سے دوری. اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ محبت اللہ ڈالتا ہے، انسان نہیں ڈال سکتا. الف بین قلوبہم، اس نے الفت ڈالی ان کے دلوں میں. تو جب اللہ ڈالتا ہے تو اللہ تعالی نہیں بھی ڈالتا، تو کن کے دلوں میں ڈالتا اور کن کے دلوں میں نہیں ڈالتا؟ یہ کیوں آتی ہے اور کیوں چلی جاتی؟ سوچنے کی بات یہ ہے، کیونکہ یہ فرمایا کہ محال ہے کہ تم دنیا کے کسی طریقے سے یہ محبت ڈال سکو. لو انفقت ما فی الارض جمیعا، زمین بھر کی دولت خرچ کر دو. کیونکہ عموماً لوگوں کے اندر مال کی محبت ہوتی ہے نا، جو آپ کو پیسے دے، جو آپ کو مال دے تو آپ اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں کہ اس سے مجھے کوئی دنیا کا فائدہ ہوتا. لیکن یاد رکھیں کہ ایسی ساری کوششیں صرف عارضی ہوتی ہیں، تھوڑے دن کے لیے ہوتی ہیں. آپ مال کا لالچ دے کر کسی کو وقتی طور پر خرید تو سکتے ہیں، محبت نہیں جیت سکتے. یہی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی جا رہی کہ آپ اگر ان پر دنیا بھر کی دولت خرچ کر ڈالتے تو یہ محبت پیدا نہ ہو سکتی تھی. یہ مال سے خریدے ہوئے دل نہیں ہے. دوبارہ فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، اللہ نے ان کے دلوں میں الفت ڈالی. 2 دفعہ یہ بات آ رہی ہے تاکید کے طور پر، أَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ. تو پھر کیا وجہ ہے کہ جو محبت مال سے نہیں ڈالی جا سکتی وہ مفت میں مل جاتی ہے؟ کیوں ملتی ہے؟ کیوں ڈالتے ہیں اللہ تعالیٰ اور کس کے اندر ڈالتے ہیں؟ اس موقع پر پھر وہی حدیث دہرا لیجئے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتے ہیں جس گروہ سے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آسمان والے بھی اس سے محبت کرتے ہیں اور زمین والوں کے اندر بھی اس کی محبت پیدا کر دی جاتی. وہ سب لوگ اللہ کے قریب تھے، اللہ کے راستے میں ایک دوسرے کے قریب تھے. اللہ کے راستے میں ان کا مشن ایک تھا، وہ دنیا کے لیے نہیں آخرت کے لیے جیتے تھے. ان کا مرکز دنیا نہیں تھی. آپ دیکھیں کہ دنیا کی خاطر بھی لوگ، یا دنیا کے بعض مفاد کی خاطر بھی لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. کئی وجوہات ہوتی ہیں نا، لیکن وہ ساری محبتیں عارضی اور ناپائیدار ہوتی ہیں جس میں کچھ بھی دنیا کا حصہ شامل ہو. لیکن جو محبت اللہ کے لیے ہو وہ محبت پائیدار ہوتی ہے، وہ مرنے کے بعد بھی باقی رہتی ہے، وہ سراسر خیر خواہی پر مبنی ہوتی ہے. اسی لیے ہمیں دعا سکھائی گئی، اللہم ارزقنا حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنا الی حبک. اے اللہ ہمیں عطا کر اپنی محبت. تو جو گروہ اللہ سے محبت کرتا ہو اور اللہ کی ذات کو مرکز بنا کر تعلق قائم کرے کسی سے، تو ان کی ڈوری اللہ کی ذات سے بندھی ہوئی ہے، پھر وہ جدا نہیں ہو سکتے. چونکہ اللہ کی ذات کو زوال نہیں تو اس محبت کو بھی زوال نہیں.
لیکن جو محبت دنیا کے کسی مقصد، کسی حقیر چیز کی بنیاد پر ہو، خواہ قومیت کی بنیاد پر ہو، رنگ، نسل، زبان، کسی اور چیز پر، مال و دولت پر، کسی بزنس، کسی دنیاوی غرض و غایت کے لیے، چونکہ یہ ساری چیزیں ناپائیدار ہیں، اس لیے ان چیزوں کے نتیجے میں وجود میں آنے والی محبت بھی ناپائیدار ہے، غیر حقیقی، حقیقی نہیں، اس کی اصل نہیں، وہ مفاد پرستی ہے، وہ لسٹ ہو سکتی ہے لیکن حقیقی محبت نہیں ہو سکتی۔ پھر آپ دیکھیں کہ صرف ہمیں یہ نہیں سکھایا کہ اللہ کی محبت، بلکہ یہ بھی کہا کہ یا اللہ بندوں کی محبت بھی دے، لیکن کس بندے کی محبت دے؟ حب من یحبک، جو تجھ سے محبت کرتا ہو، اس کی محبت ہمارے دل میں ڈال۔ اور پھر صرف بندوں کی نہیں کہ بندوں کی محبت میں بیکار ہو جائیں، بے عمل ہو جائیں، کسی کام کے نہ رہیں۔ وحب عمل یقربنا الی حبک، اس عمل کی محبت، اس کام کی محبت، اس کام کا شوق جو ہمیں تیری محبت سے قریب کرنے والا ہو، کہ تیرے نام پہ جب ہم جمع ہوں تو تیری طرف بڑھنے کا کوئی سامان بھی کریں، کوئی کام بھی کریں۔ اسی لیے ترمذی میں ایک اور حدیث آتی ہے، ایک اور دعا آتی ہے، اللہم ارزقنی حبک وحب من ینفعنی حبہ عندک، اللہم ما رزقتنی مما احب فاجعلہ قوۃ لی فیما تحب، اللہم ما زویت عنی مما احب فاجعلہ فراغا لی فیما تحب۔ بہت خوبصورت دعا ہے، اس کا ترجمہ بتاتی ہوں۔ اے اللہ مجھے اپنی محبت دے، اور اس شخص کی محبت دے جس کی محبت مجھے فائدہ دے، ینفعنی حبہ عندک، تیرے پاس، یعنی اس شخص کی محبت مجھے تجھ سے دور نہ کر دے، تیرے اور قریب کر دے۔ ینفعنی حبہ عندک، جس سے محبت کرنا مجھے تیرے پاس فائدہ دے، یعنی تیرے نزدیک وہ قابل قدر ہو۔ پھر فرمایا اللہم، اے اللہ، ما رزقتنی، جو بھی تو نے مجھے عطا کی ہے، مما احب، اس میں سے کسی چیز کی محبت جس سے میں محبت کرتا، یعنی جس بھی چیز کی یا جس انسان کی محبت تو نے میرے دل میں ڈالی ہے، تو اس محبت کو کیا کر، فاجعلہ، بنا دے اس کو، قوتاً، قوت کا سبب، لی، میرے لیے، فیما، ان معاملات میں، تحب، جن سے تو محبت کرتا ہے۔ کتنی گہری دعا ہے کہ جس انسان کی محبت میرے دل میں ڈالی، اس محبت کو میرے لیے قوت کا ذریعہ بنا، طاقت دے مجھے اس محبت کے ساتھ۔ کس کام کی طاقت مانگتا ہوں؟ اس کام کی جو تجھے پسند ہے، تیری محبت کا سبب بنتا ہے۔ اور اے اللہ، جس چیز کی محبت سے تو نے میرے دل کو خالی کر دیا، تو اس میں ایسی چیز کی محبت ڈال کہ جو مجھے پھر تیرے قریب کر دے، یا ایسے کاموں کی طرف لے جائے جس سے تو محبت کرتا۔ تو بہرحال یعنی انسان کی ہر عمل اور ہر فعل کو انسان کے فائدے کے لیے بنا دیا، ٹارگٹ ایک ہی ہے، سینٹر ایک ہی ہے، بالکل اس کمپس کی سوئی کی طرح، کہیں پر بھی ہو تو سوئی نارتھ کی طرف، کہیں بھی چلے جائیں، اوپر جائیں نیچے جائیں، کہیں پر۔ آپ دیکھیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کیا دعا مانگتے ہیں یا کیا بتاتے ہیں اپنے بارے میں، انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، میں نے اس مال کی محبت اپنے رب کی یاد کی وجہ سے اختیار کی ہے۔ گھوڑوں کی طرف اشارہ ہے وہاں بھی، یہ مال مجھے میرے رب کے قریب کرنے میں مدد دیتا ہے، اس لیے میں اس سے محبت کرتا ہوں، ان گھوڑوں سے اس لیے محبت کرتا ہوں کہ یہ مجھے میرے رب کے قریب کرتے ہیں، کہ ان کے اوپر بیٹھ کر جہاد کرتا ہوں۔ اسی طرح کوئی بھی چیز، کوئی بھی انسان کہ جس سے انسان محبت کرتا ہو، تو دعا یہ مانگنی چاہیے کہ یا اللہ، اس شخص کی محبت مجھے تیری محبت سے قریب کرنے میں مدد دے، اور اس کام کے قریب کرنے میں میری مددگار ہو، اس شخص کی محبت جو تجھے پسند ہے۔ تو ایسی محبت پھر کبھی ختم نہیں ہوتی، اور پھر آخرت میں بھی اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ ظاہر ہے کہ جو شخص آپ کو اللہ کے قریب کر دے، یا جس کی محبت آپ کو اللہ کی محبت کے قریب کر دے، پھر کیا ہوتا ہے، وہ دنیا میں نہ بھی رہے تو آپ اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں، کیونکہ آپ اللہ کے جو قریب ہیں، آپ کا تعلق اللہ سے، اور جس کی وجہ سے یہ تعلق اللہ سے ہوا تو وہ ساتھ ہی دعاؤں میں شریک ہو گیا، تو اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ بہرحال یہاں پر بتایا یہ جا رہا ہے کہ مسلمانوں کی طاقت کا راز آپس کی محبت ہے۔ کسی بھی گروہ، کسی بھی جماعت، کسی بھی پارٹی، کسی بھی لوگوں کے نصرت یافتہ، اللہ کی طرف سے اس گروہ کی تائید
کہاں نظر آئے گی کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے کتنی محبت کرتے ہیں. یہ کسی بھی گروہ کے حق پر ہونے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا نا میری امت باطل پہ ساری جمع نہیں ہوگی، حق پر ہونے، اللہ کی طرف سے نصرت یافتہ ہونے کی دلیل ہے، علامت ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن نہیں، دوست ہیں، ایک دوسرے کو چاہنے والے ہیں. ان کے دل کوئی رفت نہیں، کوئی ایسا اختلاف نہیں کہ جو پیٹ پیچھے ایک دوسرے کی برائیاں کر رہے ہوں. انہ عزیز حکیم، بے شک وہ غلبے والا، حکمت والا ہے. اور یہاں بندوں کی محبت کو مال کی محبت کے نکالنے کا سبب بھی بنایا. مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کے موقع پر غنائم جب تقسیم کر رہے تھے، غنیمت، تو انصار سے خطاب فرمایا، اے جماعت انصار، کیا یہ واقعہ نہیں کہ تم گمراہ تھے؟ اللہ نے میرے ذریعے تمہیں ہدایت دی. تم محتاج تھے، اللہ نے تمہیں میرے ذریعے سے غنی کر دیا، خوشحال کر دیا. تم ایک دوسرے سے الگ الگ تھے، پھٹے ہوئے تھے، یعنی اوس اور خزرج، اللہ نے میرے ذریعے سے تمہیں آپس میں جوڑ دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہہ رہے تھے، انصار اس کے جواب میں یہی کہتے تھے، اللہ و رسولہ امن، اللہ اور اس کے رسول کا احسان تو اس سے بھی بڑھ کر ہے. اور حالی کیا خوب کہتے ہیں نا کہ قبائل کو شیر و شکر کر دکھایا، سب بڑے چھوٹے کی پہچان ختم ہو گئی. یہاں پر جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ کہ مسلمانوں کو اکٹھا کرنے والی طاقت نہ رنگ ہے، نہ نسل ہے، نہ زبان ہے، نہ قومیت ہے. ان کو اکٹھا کرنے والی چیز اللہ کی ذات ہے. جتنا جتنا وہ اس کے قریب ہوں گے اتنا ہی وہ ان کے دلوں میں اپنی محبت ڈالے گا اور ان کے اندر اتفاق اور اتحاد پیدا ہوتا چلا جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے درمیان جو اتفاق اور اتحاد کی کیفیت پیدا کی، اس کی بنیاد دین تھا، اللہ کی ذات تھی. یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حسبک اللہ، کافی ہے آپ کو اللہ، اللہ ہی کافی، غیروں پہ بھروسہ مت کرو، اللہ کی ذات پہ کرو. ومن اتبعک من المؤمنین، اور جو کوئی پیروی کرے آپ کی مومنوں میں سے، یعنی قیامت تک کے لیے، ان سب کے لیے اللہ کافی ہے. جب وہ اللہ کو اپنا مقصود و منزل بنائیں گے تو پھر وہ ساری چیزیں ان کی جمع ہوتی چلی جائیں گی. اب دیکھیں نا، جب زندگی میں ایک مقصد ہوتا ہے، ایک ٹارگٹ ہوتا ہے، تو ہر چیز اس کے تحت آ جاتی ہے. پھر اب مثلا میری زندگی کا ایک مقصد ہے تو میرا کھانا پینا اڑنا بچھونا ہر چیز اس کے تابع ہے، اس کے گرد گھومتا ہے. اور اگر زندگی میں مقصد کھانا پینا ہوتا یا صرف کپڑا پہننا ہوتا تو پھر سارے پروگرام اس کے تحت آ جاتے ہیں. تو ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جو چیز ہماری محبت یا کوشش یا سوچ کا مرکز ہوتی ہے، باقی ہماری سب چیزیں اس کے گرد آ جاتی ہیں. تو یہاں پر بھی یہ فرمایا کہ جب تم اللہ کو اپنا مرکز بناؤ گے تو پھر تمہاری سب چیزیں اس کے گرد آ جائیں گی اور پھر وہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا تمہیں پروٹیکٹ کرنے کے لیے، بلکہ کافی ہے. پھر فرمایا، یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حرض المؤمنین علی القتال، مومنوں کو جنگ پر ابھاریے. حرض، ترغیب دلانا، اور ترغیب میں مبالغہ کرنا، خوب رغبت دلانا، شوق پیدا کرنا. اور آپ کیسے کرتے تھے؟ مثلا جنگ بدر کے موقع پہ آپ نے فرمایا، ایسی جنت میں جانے کے لیے کھڑے ہو جاؤ جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے. ایک صحابی عمر بن حمام نے کہا، اس کی چوڑائی آسمانوں زمین کے برابر ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں. اس پر بخ بخ کہا، یعنی خوشی کا اظہار کیا اور یہ امید ظاہر کی کہ میں بھی جنت میں جانے والوں میں سے ہوں گا. آپ نے فرمایا ہاں. چنانچہ انہوں نے اپنی تلوار کی میان توڑ دی کہ جس میں رکھی جاتی ہے تلوار، اور کھجوریں نکالی اور کھانے لگے. پھر جو بچی ان کو ہاتھ سے پھینک دیا اور کہنے لگے کہ ان کے کھانے تک میں زندہ رہا تو یہ تو طویل زندگی ہے. اور پھر آگے بڑھے اور داد شجاعت دینے لگے یہاں تک کہ شہادت سے ہمکنار ہوئے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ہر رزق، شوق دلائیے. جب شوق دلایا تو اتنا بھی پسند نہ کیا کہ کھجوریں کھا لیں. آپ اس کو کھجوروں کو چاکلیٹ سے بدل لیں کہ ہماری پسندیدہ مرغوب چیز جیسے یہ بن چکی ہے تو ان کے لیے وہ تھی کہ پھر وہ ہر چیز کا شوق ختم، پھر ایک ہی شوق کے جنت میں پہنچے. پھر فرمایا ان یکن منکم 20 صابرون، اگر تمہارے اندر 20 صبر کرنے والے لوگ موجود ہوں گے. صابرون کمیٹڈ،
یغلبوا مئتین، وہ غالب آ جائیں گے 200 پر. وَإِن یکم منکم مئۃ، اگر 100 صبر کرنے والے کمیٹڈ لوگ ہوں گے، یغلبوا الفا، غالب آ جائیں گے 1000 پر. من الذین کفروا، ان لوگوں میں سے جنہوں نے کفر کیا. اب آپ دیکھیں کہ کامیابی اور فتح کے لیے کیا شرط قرار پائی؟ صبر، جم جانا، کمٹمنٹ. کتنی سچی بات ہے یہ کہ اگر ایک شخص جم کر کام کرے، جتنی جتنی یہ کمٹمنٹ، یہ صبر بڑھتا چلا جائے گا، اتنا ہی اسٹیمنا زیادہ ہوتا چلا جائے گا اور زیادہ سے زیادہ دشمنوں پر غلبہ ہو سکے گا. اور اس کی ریشو کیا ہوگی؟ 1 اور 10، اور پھر اس سے بھی زیادہ آن ورڈز. کیونکہ کئی جنگوں میں دیکھتے ہیں آپ تاریخ میں کہ 1 اور 100 کی نسبت بھی ہے، اس سے زیادہ کی بھی ہے. اس کو مشروط کر دیا کس سے؟ صبر. ہماری مشکل یہ کہ ہم صبر کرتے ہی نہیں. صبح بھی بے صبری کی بات ہوئی کہ ہم نتیجہ پسند لوگ ہیں، نتیجہ پسند، کہ چھوٹا سا کام کریں جلدی رزلٹ ہمارے سامنے آ جائے. جبکہ ایک درخت کو بیج سے درخت بننے میں ایک عرصہ لگتا ہے. اور اگر آپ کہیں نہیں میں صبر نہیں کر سکتا، وہ گھر کے بعد جو درخت لگا ہے اس کو کاٹ کر اپنے گھر کے اندر لا کے دبا دیتا ہوں، تو کیا ہوگا؟ 2-3 دن تو آپ خوب خوش ہوں گے، سب اس درخت لگا میرے صحن میں، اور ایک دن میں لگ گیا. لیکن تھوڑے دن کے بعد سوکھنے لگے گا اور بالآخر ختم ہو جائے گا. تو جلد بازی جو ہے، یہ کسی بھی کام کا فوری نتیجہ پا لینے کی خواہش، یہ ہے تو بڑی خوبصورت، لیکن دیر پا نہیں، نقصان دہ. پھر کافروں کی بات کی کہ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، کیونکہ وہ سمجھدار لوگ نہیں ہیں، بے سمجھ لوگ ہیں. فقہ، سمجھ بوجھ، بصیرت کے معنوں میں ہے یہاں. کیوں؟ شرت دواب جو ہیں بدترین جانور ہیں. دین انسان کے اندر ایک بہترین سمجھ بوجھ پیدا کرتا ہے، انسان کو سمجھدار بناتا ہے، نفع نقصان کا حقیقی معیار سجھاتا ہے. ایمان ایک لیمپ کی طرح ہے جو دل میں جگمگا اٹھتا ہے تو چیزوں کی حقیقت نظر آنے لگتی ہے. نفع نقصان کے معیار بدل جاتے ہیں، سودے مختلف ہو جاتے ہیں. یاد رکھیں ہمیشہ مسلمان جن کے اندر ایمان تھا جنگوں میں بہت پامردی سے لڑے، بہت قوت سے. کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ اس لیے کہ ان کے سامنے آخرت تھی، جنت تھی. جب کوئی شخص قومیت کی بنیاد پر یا کسی اور وجہ سے لڑتا ہے تو اس کے اندر وہ قوت آ ہی نہیں سکتی. پھر کیا ہوا؟ الآن خفف اللہ عنکم، اللہ نے تم سے تخفیف کر دی. یہ تخفیف کیوں ہوا؟ یہ کہ یہ حکم صحابہ پر گراں گزرا، کیونکہ اس کا مطلب یہ تھا کہ ایک مسلمان 10 کافروں کے لیے اور 20 200 کے لیے اور 100 1000 کے لیے کافی ہیں، اور کافروں کے مقابلے میں مسلمانوں کی اتنی تعداد ہو تو جہاد فرض ہے. اس آیت کا ایک اور مفہوم بھی ہے کہ جب مسلمان کافروں کے مقابلے میں اتنے بھی ہوں تو جہاد فرض ہے، ان پہ جہاد کرنا ہوگا ان کو. یعنی ضرورت ایسے نہیں کہ اٹھ کے لڑنے چل پڑے. تو اس سے کیا ہوا؟ بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ صحابہ کرام پہ گراں گزری یہ بات کی تو بڑی مشکل ہوگی. فرمایا پھر 1 اور 10 کا تناسب ختم کر کے 1 اور 2 کا کر دیا. اگر کافر مسلمانوں سے دگنے ہوں اور جہاد کے لیے اٹھے تو بھی مسلمانوں کو اٹھنا ہوگا ان کے مقابلے کے لیے. الآن خفف اللہ عنکم، اللہ نے تم سے تخفیف کر دی. وعلم ان فیکم ضعفا، اور اس نے جان لیا کہ تم میں کمزوری ہے. فإن یکم منکم مئۃ، پھر اگر ہوں تم میں 100 صابرۃ کمیٹڈ، یغلبوا مئتین، تو غالب آ جائیں گے 200 پر، اس لیے لڑو. وإن یکم منکم الف، اور اگر 1000 ہوں گے، یغلبوا الفین، تو 2000 پہ غالب آ جائیں گے، یعنی 1 اور 2 باذن اللہ. اچھا یہاں ایک اور بات پتہ چل رہی کہ جہاد ایک کلیکٹیو ایفرٹ ہے، یعنی قتال ایک گروہ کی شکل میں ہوگا، انڈیویجولی دہشت گردی نہیں. واللہ مع الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. بار بار صبر کی بات ہے. ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا، کسی نبی کے لیے جائز نہیں کہ اس کے لیے کچھ قیدی ہوں. حتی یسخن فی الارض، یہاں تک کہ وہ زمین میں خوب خون ریزی کر لے. نون خون ریزی کرنا، کچل دینا دشمن کی قوت کو. تریدون عرض الدنیا، تم دنیا کا فائدہ چاہتے ہو. واللہ یرید الآخرہ، اللہ آخرت چاہتا ہے. واللہ عزیز حکیم، اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. اس آیت کو سمجھنے کے لیے ذرا سا بیک گراؤنڈ سمجھے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مسلمان جب میدان جنگ میں تھے 70 مارے گئے تو باقی فوج بھاگنے لگی. بھاگتے ہوئے میں سے 70 کو پکڑ لیا انہوں نے، اور بڑے بڑے سردار پکڑے گئے. اب جب یہ پکڑے گئے تو صحابہ کرام کے درمیان مشاورت ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ڈسکشن ہوئی کہ اب ان قیدیوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے.
حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ رائے دی کہ مسلمان چونکہ اس وقت مالی طور پہ کمزور ہیں، اس لیے ان سے فدیہ لے لیا جائے اور اس پیسے سے کیا کیا جائے، آئندہ جنگ کی تیاری، اسلحہ وغیرہ خرید لیا جائے. اور اسی طرح کچھ اور صحابہ کی یہی رائے تھی. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک اور صحابی تھے سعد بن معاذ، ان کا جو خیال تھا یا ان کا جو مشورہ تھا وہ مختلف تھا. ان کے چہرے پہ کچھ کراہت کے آثار تھے. ان کا کیا خیال تھا کہ ان سے مال لے کے انہیں چھوڑنے کی بجائے کہ کل یہ پھر ہمارے سر پہ سوار ہو جائیں، ان کو قتل کر دیا جائے تاکہ ہمیشہ کے لیے فیصلہ ہو جائے اور اسلام دشمن قوت ختم ہو کے رہ جائے. جب حضرت سعد کو یہ فیصلہ ناگوار تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اے سعد، معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کی یہ کاروائی تمہیں پسند نہیں آ رہی؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ، یہ پہلا معرکہ ہے جس میں اللہ نے اہل شرک کو شکست دلوائی. اس موقع پر انہیں قیدی بنا کر ان کی جانیں بچانے سے بہتر تھا ان کو خوب کچل دیا جاتا اور ان کی طاقت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کی رائے پہ چونکہ عمل کیا تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی کہ کسی نبی کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ قیدی پکڑے جب تک کہ اپنے دشمنوں کو کچل نہ دے. تریدون عرض الدنیا، تم دنیا کے فائدے چاہتے ہو کہ دنیا میں مال آئے گا تو اور اسلحہ، حالانکہ وہ دنیا کی خاطر نہیں تھا، وہ بھی دین کی خاطر تھا. لیکن دین کا فائدہ کس میں ہے؟ اس میں کہ دشمن کی قوت ختم ہو جائے، نہ کہ صرف اسلحہ بنا کر آئندہ کی تیاری کی جائے. واللہ یرید الآخرہ، اللہ آخرت چاہتا ہے. واللہ عزیز حکیم، اور اللہ زبردست حکمت والا. آپ دیکھیں گے کہ اس صورت میں عزیز کی صفت بہت زیادہ آئی ہے، بار بار یہ چیز آ رہی ہے، غور کے قابل. لولا کتاب، اور اگر یہ ایک بات لکھی ہوئی نہ ہوتی، کیا کون سی کتاب کہ مال غنیمت حلال ہے اور فدیہ لینے کی اجازت ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، سبا کا جو پہلے ہی ہو چکی، لمسکم فیما اخذتم عذاب علیم، البتہ چھو لیتا تم کو، پکڑ لیتا تم کو اس میں جو لیا تم نے عذاب عظیم، یعنی پھر تمہیں شدید عذاب آ پکڑتا. کیونکہ مال غنیمت حلال ہے، ایسا کرنا جائز تھا، اس لیے اللہ نے درگزر کیا اور ان سے فدیہ لینے پر مواخذہ نہیں کیا، سزا نہیں دی. فکلو، تو کھاؤ، مما غنمتم، اس میں سے جو غنیمت حاصل کی تم نے، حلالا طیبا، حلال اور پاک، یعنی تمہارے لیے یہ مال حلال بھی ہے پاک بھی ہے، اگرچہ اس سے بہتر کیا تھا کہ دشمن کو قتل کر ڈالتے. واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالی غفور الرحیم ہے. یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل لمن فی ایدیکم، کہہ دیجئے واسطے ان کے جو تمہارے ہاتھوں میں ہیں. کون؟ من الاسرا، قیدیوں میں سے، اسیر سے ہے، اسیر قیدی کو کہتے ہیں نا، اس کی جمع ہے اسرا، کہ جو قیدی آئے ہیں تمہارے پاس ان کو بھی اسلام کی دعوت دو اور انہیں کہو کہ ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا، اگر اللہ نے تمہارے اندر کوئی خیر دیکھا، یؤتکم خیرا مما اخذ منکم، تو دے دے گا تم کو بہتر اس سے جو تم سے لیا گیا ہے. کیونکہ بہت سے لوگوں کا مارا جانا اور پھر فدیہ دے کے چھوٹنا کافروں کے لیے بڑی ذلت کی بات تھی. بڑے پریشان تھے، وہ انتقام میں کھول رہے تھے. ان کے اس انتقام کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کہا کہ اگر آج بھی دیکھو کہ اسلام کو فتح کیوں ہوئی، اب بھی اسلام لے آؤ. اگر تم آج بھی اپنے تعصب کے پردے کو پھاڑ کے حق کو پہچان لو گے اور ایمان لے آؤ گے تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. تم سے آج جو فدیہ لیا گیا اس سے زیادہ بہتر تم کو مل جائے گا آئندہ. کتنی خوبصورت بات کی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دشمن ہاتھ میں بھی اس کی رسیاں بندی ہوں، آپ کے پاس ہو، پھر بھی اس سے نفرت نہ کرو، بلکہ اسے حق کی طرف بلاؤ، اسے تبلیغ کرو، اسے خیر کی بات سجھاؤ. اور کہتے ہیں کہ کئی لوگوں کو جب وہ قید ہوئے تو سوچنے کا موقع ملا کہ ہم کیوں قید ہوئے اور مسلمان کیوں جیت گئے، اور کئی لوگوں نے اسلام قبول کیا. ان میں حضرت عباس بھی تھے، حضور کے چچا، لیکن چونکہ قید ہو چکے تھے اس لیے فدیہ دے کے چھوٹے تھے. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت میرے بارے میں اتری ہے کیونکہ میں نے جتنا فدیہ دیا تھا جب میں اسلام لے آیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے بھی زیادہ دیا. یعنی 20 اوقیہ سونا انہوں نے خرچ کیا تھا اپنی آزادی کے لیے. اسلام لانے کے بعد اللہ نے یہ مال بھی دلوایا اور اس کے علاوہ بہت سے تاجر غلام بھی دلوائے. آئندہ کسی جنگ کی غنیمت کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جب اسلام کے ساتھ ہو کر میں نے مسلمانوں کے لشکر میں جنگ لڑی تو مال غنیمت میں جو کچھ میرے حصے میں آیا وہ اس سے کہیں زیادہ تھا جو میں فدیہ دے کے چھوٹا تھا. یؤتکم خیرا مما اخذ منکم، اس سے زیادہ بہتر تمہیں دے گا جو تم سے لیا گیا. ویغفر لکم، اور تم کو بخش دے گا. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. یعنی اب بھی اسلام لے آؤ
کیا ہوگا؟ دنیا بھی ملے گی اور آخرت کی بخشش بھی ہاتھ آئے گی. وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ، اور اگر وہ تیری خیانت چاہتے ہیں، یعنی دھوکے سے صرف زبانی کلامی اسلام کا اظہار کرنا چاہتے ہیں اور دل میں کافر ہی رہنا چاہتے ہیں، تو یاد رکھیں فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ، انہوں نے اس سے پہلے بھی اللہ سے خیانت کی، یعنی شرک کیا تھا. فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، تو اس نے قابو میں دے دیا تمہارے، یعنی ان میں سے بہت سے لوگ تمہارے قابو میں آ گئے، قید میں آ گئے. یعنی انہیں پہلے پازیٹو طریقے سے سمجھایا گیا کہ اسلام لے آؤ، یہ اور یہ فائدے ہیں، لالچ نہیں دلائی گئی، ان کا فائدہ بتایا گیا. اور پھر دوسرا طریقہ نذیرن، پہلے کیا تھا؟ پہلا حصہ بشیر، بشارت، اور دوسرا کیا؟ انذار، ڈراوا، کہ اگر نہیں مانتے، اگر دھوکہ دو گے، خیانت کرو گے، تو پہلے جو کچھ تم نے کیا اس کی سزا آج بھگت رہے ہو. اسی وجہ سے آج تم قید میں ہو. امکانہ جو ہے امکان، ایک کو دوسرے پر قابو دلوانا، پکڑوانا، یعنی ممکن ہو گیا دوسرا. واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم والا بھی ہے، حکمت والا بھی ہے. ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا، باموالہم، اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسہم، اور اپنی جانوں کے ساتھ، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. یہ ایک گروہ ہو گیا. ٹھیک. دوسرا گروہ والذین آووا، وہ جنہوں نے پناہ دی، ونصروا، اور مدد کی، اولئک، یہی لوگ، بعضهم، بعض ان میں سے، اولیاء و بعض کے دوست ہیں، مددگار ہیں، وارث ہیں. کس کی صفت بیان کی جا رہی ہے؟ مہاجرین اور انصار کی. پہلا گروہ ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، یہ کون ہے؟ مہاجرین. اور دوسری طرف والذین آووا، ہجرت کر کے آنے والوں کو پناہ دی، ٹھکانہ دیا، ونصروا، اور ان کی مدد کی، یہ دوسرا گروہ. یہ بھی اجر و ثواب میں پہلے کے برابر. یہ کیا ہے آپس میں ان کا تعلق اور دوستی اور رشتہ؟ نہ قومیت، نہ وطن، نہ رنگ، نہ نسل، صرف ایمان، ایمان کی محبت. یہ کیا ہے؟ اولئک بعضهم اولیاء بعض، یہ آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، خواہ وہ کسی رنگ کے ہوں، کسی نسل، کسی وطن کے، دو میں سے ایک، یا ہجرت اور جہاد کرنے والے، یا ان کو پناہ دینے والے اور اس جہاد میں ان کے مدد کرنے والے. یہ دو پسندیدہ ترین لوگ ہیں اللہ کی نظر میں. اب یہاں پر یہ بتایا گیا کہ یہ ایک دوسرے کے وارث میں، یعنی شروع میں جب اخوت قائم ہوئی تھی، انصار اور مہاجرین کے درمیان مواخات قائم ہوئی تھی، تو ابتدا میں کیا تھا کہ بالکل حقیقی بھائیوں کی طرح ایک دوسرے کی جائیداد کے وارث بھی بن سکتے تھے. ٹھیک. اسی لیے کہا اولیاء، اولیاء کا ایک معنی وارث بھی ہوتا ہے. تیسرا گروہ والذین آمنوا ولم یہاجروا، وہ جو ایمان تو لائے لیکن ہجرت نہیں کی، اسی ملک میں رہ گئے جہاں پر تھے وہ. تو ایسے لوگوں کے بارے میں کیا ہے؟ ما لکم، نہیں تمہارے لیے، من ولایتہم من شیء، ان کی ولایت میں سے کچھ بھی، یعنی ان کے وارث تم نہیں بن سکتے، نہ وہ تمہارے وارث بن سکتے ہیں، خواہ دونوں آپس میں مسلمان ہی کیوں نہ ہو. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ مسلمان جو کسی غیر مسلم ملک میں رہتا ہو، وہ کیا نہیں ہو سکتا؟ مسلمان ملک میں رہنے والے یا مسلمان علاقے میں رہنے والے مسلمان کا وارث نہیں ہو سکتا، قانونی ولی یا گارڈین نہیں بن سکتا، باہم شادی بیاہ نہیں کر سکتے، ان کو ذمہ داری کا منصب نہیں دیا جا سکتا جس نے دارالکفر سے شہریت کا رشتہ نہ توڑا ہو. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ ولایت کا رشتہ ان کے درمیان کیوں نہیں رکھا گیا؟ اس لیے کہ بعض پھر بین الاقوامی قانونی پیچیدگیاں پیدا ہوتی. مثلا اگر ایک دارالاسلام اور دارالکفر کا شخص آپس میں شادی کر لیتے ہیں اور دونوں ملکوں میں جنگ چھڑ جاتی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ فیملی ڈسٹرب ہو جائے گی. پھر اسی طرح اور بہت سے مسائل ہو سکتے ہیں. تو یہ فقہاء نے اس کی کافی تفصیلات بیان کی ہیں. لیکن وہ ملک جیسے مثال کے طور پر برطانیہ میں آپ کے رشتہ دار رہتے ہیں اور کچھ پاکستان میں رہتے ہیں، ان کی پراپرٹی وہاں بھی ہے، یہاں بھی ہے، آنا جانا بھی ہے، وہاں کی نیشنلٹی بھی ہے، یہاں کی بھی ہے. تو ایسی صورت میں چونکہ کوئی ان کے ساتھ، برطانیہ کے ساتھ پاکستان کی نہ دشمنی ہے اور نہ ہی کوئی کیا ہے، دوستی تو کسی حد تک ہے ہی، لیکن یہ کہ کوئی ایسے امکانات نہیں ہے کہ دونوں کے درمیان کوئی جنگ وغیرہ ہو. تو اس میں کیا ہے، شادی بیاہ بھی ہو سکتا ہے، وراثت کا بھی، ولایت اور وہ ساری چیزیں ہوں گی. لیکن یہاں کسی اور گروہ کی بات کی جا رہی ہے کہ ایمان تو لائے لیکن ہجرت نہ کی، دارالکفر میں جو رہے، حتی یہاجروا، یہاں تک کہ وہ ہجرت کر جائیں. لیکن اس کے باوجود ایک اور رشتہ قائم رہے گا، اور وہ کیا ہے؟ دین کا رشتہ. ہاں، وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ، اور اگر وہ مدد مانگے تم سے دین کے معاملے میں، تبلیغ کے معاملے میں، فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، تو تم پر مدد لازم ہے.
الا علی قوم، ہاں اس صورت میں کہ بینکم و بینہم میثاق، تمہارے اور ان کے درمیان کوئی معاہدہ ہے کہ یہ بھی نہیں مدد ہوگی تو پھر نہیں کر سکتے. مثلا بعض ملک مسلمانوں کے مشنریز جانے پر پابندی لگاتے ہیں، اور مسلمانوں نے کسی بھی وجہ سے وہ معاہدے کو مان لیا، کسی مجبوری کی وجہ سے، تو پھر چھپ چھپا کے دھوکے کے ساتھ ایسے کام کرنا وہاں بھی بنا ہے. واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو دیکھ رہا ہے. تو گویا تیسرے گروہ کے ساتھ معاملہ کیا ہوگا آپس میں تعلق کا، کہ ان سے سیاسی ولایت تو نہیں ہوگی لیکن دینی اخوت جو ہے اس کا رشتہ باقی رہے گا. والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بعضهم اولیاء بعض، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، مددگار ہیں. الا تفعلوہ، اگر تم نہیں کرو گے اس کو، اس کس کو، یعنی مسلمانوں کی مدد نہیں کرو گے اور کافروں سے اپنی ولایت نہیں توڑو گے، تو کیا ہوگا؟ تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، زمین میں بہت فتنہ اور بڑا فساد ہوگا. یعنی اگر تم وراثت میں کفر اور ایمان کو نظر انداز کر کے محض رشتہ داری کو سامنے رکھو گے تو اس سے بڑا فتنہ اور فساد ہوگا. کیا بتایا گیا کہ ایمان کی وجہ سے باہم ولایت ہوتی ہے، مومن اور کافر کی ولایت نہیں ہو سکتی، مومن کافر کا، کافر مومن کا وارث نہیں بن سکتا. ٹھیک ہے. اچھا اب آپ دیکھیں کہ جب ولایت نہیں ہوئی تو اب کیا فرمایا کہ مومن مومن کے ساتھ ایک دوسرے کا مددگار ہو، اور بوقت ضرورت سیاسی یا دینی مدد جو بھی ہو سکتی ہے بین الاقوامی قانون کے مطابق وہ کی جانی چاہیے. اگر نہیں کرو گے وہ مدد تو زمین میں فتنہ پیدا ہو جائے. کیوں؟ یہ کس کی بات ہو رہی؟ ایک تو ابھی جو میں نے بتایا کفر اور ایمان کے رشتے کے حوالے سے، اور دوسرا کیا کہ جہاں مسلمان کمزور ہوں، بے یار و مددگار ہوں، اگر دوسری جگہ کے طاقتور مسلمان ان کی مدد نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ وہ مسلمان پس کر رہ جائیں گے. اور اگر دشمن ایک جگہ کے مسلمانوں کو دبا لے تو پھر اس کا حوصلہ بڑھے گا اور کل تم پہ بھی حملہ کر دے گا، اور اس سے کیا ہوگا؟ فساد پھیلے گا. یہاں ایک بڑی بات یہ ہے کہ دنیا کی باغ ڈور اگر کسی غیر مسلم کے ہاتھ میں ہے تو دنیا میں فساد ہی فساد ہوگا. ابو الحسن علی الندوی ایک انڈین اسکالر ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے کہ مسلمانوں کے زوال سے دنیا کو کیا نقصان پہنچا، ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین، یا کچھ عربی میں ٹائٹل پر خود ہی انہوں نے اردو میں لکھی، جس کا کہ مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر. اس کتاب کا پریفیس پڑھنے کے قابل ہے، کچھ عرصہ پہلے میں نے پڑھی تھی وہ کتاب. اس میں وہ یہ لکھتے ہیں کہ جب سے دنیا کی قیادت، لیڈرشپ غیر مسلموں کے ہاتھ میں آئی ہے تو دنیا فساد سے بھر گئی. جب تک یہ قیادت مسلمانوں کے ہاتھ میں تھی تو دنیا میں امن ہی امن پھیلتا چلا گیا. یہی چیز یہاں پر کہی جا رہی ہے کہ اگر طاقتور مسلمان کمزور مسلمانوں کی مدد نہیں کریں گے دین کے معاملے میں اور حدود کے اندر رہتے ہوئے سیاسی معاملات میں تو پھر کیا ہوگا؟ بہت فتنہ پھیلے گا. تیسرا گروہ وہ ہے جو مومن تو ہے لیکن دارالکفر میں رہتا ہے، ہجرت نہیں کی اس نے، یہ تیسرا گروہ. والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا اور ہجرت کی، وجاہدوا اور جہاد کیا، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. والذین آووا ونصروا، اور وہ لوگ جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی، اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی ہیں سچے مومن، اصلی مومن. یعنی اللہ کو بس یہی دو گروہ پسند ہیں. لہم مغفرتن، ان کے لیے بخشش بھی ہے، ورزق کریم، اور بہت عزت والا رزق. یعنی یہ اپنے درجے کے اعتبار سے اعلیٰ ترین درجہ رکھتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو اس کیٹیگری میں نہیں آتے وہ کوئی چیز ہی نہیں، وہ بھی مومن ہے، وہ بھی مسلمان ہے، لیکن درجے میں ان دو سے کم. وہ کون ہے؟ مثلا ایک چوتھا درجہ، والذین آمنوا من بعد، اور وہ لوگ جو اس کے بعد ایمان لائے، وہاجروا اور ہجرت کی، وجاہدوا معکم اور تمہارے ساتھ مل کے جہاد کیا، فاولئک منکم تو یہ بھی تم میں سے. اب یہ کن کی طرف اشارہ ہے؟ فتح مکہ کے بعد ہجرت کرنے والوں کی طرف اشارہ ہے. ٹھیک، یہ جو پہلے دو گروہ ہیں نا، وہ کون ہیں؟ جنہوں نے مکہ فتح ہونے سے پہلے ہجرت کی، مدینہ چلے گئے اور مدینہ والوں نے پناہ دی. جب مکہ فتح ہو گیا تو آپ نے کیا فرمایا؟ لا ہجرت بعد الفتح، فتح مکہ کے بعد اب کوئی ہجرت نہیں، یعنی اس ہجرت کا ثواب نہیں ملے گا جو مکہ فتح ہونے سے پہلے کی گئی. لیکن یہ چوتھا گروہ جو ہے یہ فضیلت کے اعتبار سے تیسرے گروہ سے زیادہ ہے. ٹھیک، 4 گروہ ہو گئے نا، مہاجرین، انصار اور عام اہل ایمان جو دارالکفر میں رہتے ہوں، اور چوتھے جنہوں نے ہجرت کی لیکن اس پیک ٹائم پہ نہیں کی، بعد میں کی. تو یہ کیا ہے؟ یہ چوتھے نمبر والے تیسرے گروہ سے بہتر ہیں. فاولئک منکم، یہ تم میں سے ہیں.
وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، اور رشتہ داریوں والے جو رحم کے رشتے میں منسلک ہیں ان میں سے بعض زیادہ حقدار ہیں بعض کی اللہ کی کتاب کے مطابق. ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے. یعنی اخوت یا حلف کی بنیاد پر وراثت میں جو حصے دار پہلے بنتے تھے، اس آیت کی روح سے اس حکم کو منسوخ کر دیا گیا. پیچھے آیت گزری ہے نا جس میں کہ وہ ایک دوسرے کے حقدار ہیں، یعنی وارث ہو سکتے ہیں، یہاں کیا کہا؟ نہیں، اب صرف خون کے رشتے سے ہی وراثت ہو سکتی ہے. وارث صرف وہی ہوں گے جو نسبی اور سسرالی رشتوں میں منسلک ہوں گے. اخوت کی بنیاد پر وراثت وقتی ضرورت تھی جو بعد میں ختم کر دی گئی. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.